سوات تو کئی دفعہ آیا ہوں جماعت میں. میرا یہ جو آپ کا خواجہ خیلات سے آگے پل پار کر کے جو دریا ہے اس کے ساتھ ساتھ گاؤں میں ہم پیدل چلے تھے. یہ 1975 کی بات ہے. میں اس وقت رائمنڈ میں زیر تعلیم تھا، تو ہم نے پورا چلہ یہاں لگایا تھا. رمضان شریف کا مہینہ تھا. اللہ نے اس کو، اور اس علاقے میں پہلی دفعہ آیا ہوں. تو اللہ نے ہمیں سارا ملک ہی بہت خوبصورت دیا ہے. جتنا ہمارا شمالی علاقہ جات ہیں، اللہ نے مجھے 6 بر اعظم پھرائے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں کئی بار پھرائے ہیں. اور میں افریقہ کے بڑے فقیر ملکوں میں بھی گیا ہوں، اور یورپ کے خوبصورت ملکوں میں بھی گیا ہوں. اللہ کے فضل سے ہمارا دیس، ہمارے یہ علاقے کسی بھی ملک سے کم نہیں، بلکہ سب سے مجھے تو یہ اپنے علاقے پسند ہیں. اللہ نے ہمیں 3 پہاڑی سلسلے بڑے یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، دنیا میں کہیں نہیں اکٹھے ہوتے. کو ہندو کش اور ہمالیہ اور کراکرم. اور پھر اللہ نے ہمیں 7 اونچی ٹاپس، چوٹیز دی ہیں. جب ہمارا ملک بہت ہی خوبصورت، اللہ کرے ہمارے اخلاق خوبصورت ہو جائیں تو یہ جنت کا ٹکڑا ہے. بڑی قربانیوں سے اللہ نے اسے وجود بخشا، اور 27 رمضان جیسی مبارک رات کو اس کو وجود ملا. تو کوئی تو اس میں حکمت تھی کہ کسی بھی رات ہو سکتا تھا، لیکن 27 کی رات کو چنا. ہماری اب نسل کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس قربانیوں سے یہ دیس بنا. ہمارے والد کے دوست تھے، وہ بتاتے تھے کہ ہم جب وہاں سے آئے تو دریا لاشوں سے بھر کے بہہ رہے تھے، اور پانی کے اوپر لاشیں ہی لاشیں تھیں. تو ہمیں اس ملک کی قدر کرنی چاہیے، اور سب سے بڑی قدر یہ ہے کہ ہم آپس میں محبت سے رہیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کو ظلم اور زیادتی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں. تو اللہ تعالیٰ کو جھوٹ سے بہت نفرت ہے. میرا ایک پیغام ہے جو میں نے پہلے بھی دیا ہے کہ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کہ مان کر چلنا انسان کا کمال ہے، اور اللہ کے محبوب کی غلامی اختیار کرنا یہ انسان کا کمال ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے اولاد کو قرآن سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ، اور میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. تو جو ہستیاں پیچھے گزری ہیں وہی ہمارے لیے نمونہ ہیں، اسی کو سامنے رکھ کر چلیں، حیا، پاک دامنی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ. اور سیاسی اختلاف ہو، نفرت نہ ہو، دھوکے بازی نہ ہو. مذہبی اختلاف رہے گا، مٹ نہیں سکتا، لیکن محبت کر سکتے ہیں، محبت ہو سکتی ہے. اگر میں خطیبوں سے عرض کروں گا محبت کی بات کریں، اختلافی باتیں نہ کریں. سیاسی لیڈروں سے کہوں گا اپنی زبان کو شستہ بنائیں، مہذب بنائیں، اپنی زبان کو بازاری رنگ نہ دیں. یہ چیزیں آپ کے وقار کو مجروح کرتی ہیں. بس یہی میرا پیغام ہے. السلام علیکم.